چلیں آج ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا ذکر کیوں پسند ہے۔ یہ ذکر جو اللہ تعالیٰ نے انسان پہ اتارا، جسے قرآن کہا جاتا ہے، کیا یہ ذکر اللہ کو پسند ہے، یا وہ ذکر جو ہم کرتے ہیں کسی کو یاد کرنے کے لیے؟ جیسے اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ کے نام کا ذکر ہم کرتے ہیں، کیا یہ پسند ہے؟ ایک اور بھی ذکر ہے جسے ہم تسبیح کہا کرتے ہیں، تسبیح پڑھنا، کیا یہ پسند ہے؟ تو اس میں فرق سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، پہلے تو یہ بتا دوں تسبیح اور ذکر میں کیا فرق ہے۔ تسبیح کا مطلب ہے کہ کسی کا پریز کرنا، کسی کی تعریف کرنا، اور کسی کی نہیں بلکہ اللہ کی تعریف کو تسبیح کہا جاتا ہے۔ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کی وہ صفات جیسے رحمان، رحیم، رازق، ستار، یہ غفار، یہ وہ صفات ہیں جو پازیٹیو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ان کا جو مطلب ہے وہ انسان ذات کے لیے وہ رحمت کا باعث ہے، فضل کا باعث ہے، کرم کا باعث۔ تو یہ جب تسبیح کی جاتی ہے تو اس کو، یہ جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ لیکن وہ جو ذکر اللہ کو پسند ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس پوری کائنات میں، قرآن میں بھی یہ ہے کہ اس پوری کائنات کی ہر ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ یہ سنا ہے آپ نے کہ ہر ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے؟ کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ ہر ذرہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ہاں، ذکر اور تسبیح میں یہی فرق ہے کہ ذکر اشرف المخلوقات کرتا ہے، انسان کرتا ہے ذکر، باقی ریسٹ آف آل تھنگس، جو بھی چیزیں ہیں کائنات میں، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ سب تسبیح کرتی ہیں۔ تسبیح اس لیے کرتی ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی تعریف کرتی رہتی ہیں۔ ان کو ذکر اور ان کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نفس تو انسان کو دیا ہوا ہے۔ تو ہمارے پاس نفس ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ذکر کریں گے۔ ذکر میں کیا ہے؟ نصیحت ہے، اور یہ نصیحت اللہ کو اس لیے پسند ہے کہ یہ نصیحت اللہ کی طرف سے ہے، اور اس نصیحت کا اصل نام قرآن ہے۔ اور قرآن میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، جو دستور بتایا گیا ہے، وہ اصل میں اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ ذکر ہم نے اس نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس ذکر کو آسان کیا۔ یہ آیتیں ہیں، یہ قرآن میں بالکل یہ واضح بتایا گیا ہے کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا، اس ذکر کو آسان کر دیا۔ تو ذکر اس لیے پسند ہے کیونکہ وہ صرف اور صرف انسان ذات کے لیے ہے، کہ انسان ذات اس ذکر کو صحیح طریقے سے پکڑے، اللہ کی یاد میں رہے، اللہ کی نصیحت میں رہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں دی ہیں ان کو فالو کرے۔ باقی جو بھی مخلوقات ہیں، جانور، چرند پرند، یہ پہاڑ، زمین، آسمان، ان کے بیچ میں جو کچھ ہے، پانی، سمندر، جنگل، صحرا، جو بھی کچھ ہے، یہ سارے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور تسبیح بھی کر رہے ہیں ساتھ میں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے وہ یہ کر رہے ہیں۔ فرشتے بھی جو کچھ اللہ نے ان کو اسائن کیا ہوا ہے، جو بھی ڈیوٹیز، وہ ڈیوٹیز دے رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ ان کے ایک تو ڈیوٹیز بالکل وہ ساتھ میں دے رہے ہیں، ساتھ میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ چیز ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمیں جو ڈیوٹی دی گئی ہے ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے چکروں میں لگ گئے۔ ہمیں بھی تو ڈیوٹی ہوگی نا، ہماری بھی تو کوئی ایک ڈسکرپشن، جاب ڈسکرپشن ہوگا، ہم خلیفے ہیں اللہ کے، لیکن وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمیں اشرف المخلوقات کہا گیا، مطلب سب مخلوقات پر ہمارا شرف ہے، ہم سب سے اونچے ہیں، سب سے اچھے ہیں، بہتر ہیں سب سے، یہ ہمیں کہا گیا، بتایا گیا۔ لیکن اور سارے جو مخلوقات ہیں وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے وہ کام کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، وہ دوسرے کاموں میں نہیں لگے، اور تسبیح بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ہم اشرف المخلوقات بھی ہیں، ہمیں سب سے افضل بھی کہا گیا، بنایا گیا، خوبصورت بنایا گیا، احسن تقویم میں بنایا گیا، اور اس کے بعد ہمیں ذکر بھی دیا گیا،
راستہ بھی بتایا گیا، صراط مستقیم بھی بتایا گیا، ہر چیز ہمیں پرووائڈ کی گئی کہ یہ طریقہ ہے، اس پہ چلنا ہے، لیکن ہم نہیں چلے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے شیطان کی پیروی کر لی۔ جو کچھ ہمیں دے کے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، ہر چیز دی، لیکن ہم پھر شیطان کے فالوورز بن گئے۔ وہ اس لیے بنے کیونکہ نفس نے ہمیں اپنا غلام بنا دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے اپنا ذکر بڑا پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ اس ذکر کے ذریعے ہی انسان صحیح راہ پہ آ جاتا ہے۔ اگر یہ ذکر نہ ہو تو کیسے پتہ چلے اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت اور خود کی معرفت، اپنی نفس کی معرفت کیسے ہوگی جب یہ ذکر ہی نہیں ہوگا ہمارے پاس؟ ہمیں کہاں پتہ تھا؟ ہم اللہ کی پہچان کہاں سے حاصل کرتے؟ ہمیں جو بھی آج معلومات موجود ہیں وہ اسی ذکر کے ذریعے ہمیں پتہ چلا۔ ہمیں زندگی جینے کا جو ایک سلیقہ ہے وہ اس ذکر نے ہی سمجھایا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو چیز اللہ کو پسند ہے اس کو ہم نے فراموش کیا ہوا ہے۔ اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کو پڑھیں، بار بار اس کو پڑھیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کریں۔ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے، کیونکہ یہ چیز اللہ کو پسند ہے، لیکن ہم اس کے بالکل برعکس کام کر رہے ہیں۔ ہم نے چھوڑ دیا ہمارے گھروں میں، ہم مسلمان ہیں، یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بھی ہم پہ ایک رحمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھروں پہ وہ ذکر پڑا ہوا ہے، لیکن ہم نے اس کو بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر، یہ قرآن زندہ لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے نازل فرمایا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ مردوں پہ اس کو پڑھنا شروع کرے۔ جب کوئی مر گیا قرآن کھول کے بیٹھ گئے۔ مردوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، قبروں پر اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے زندہ لوگوں کے پاس ہدایت کی ضرورت۔ وہ تو ختم ہو گیا، جنہوں نے جو کچھ کیا، جو اس دنیا سے کوچ کر گئے، رخصت ہو گئے، وہ اپنے ساتھ اپنے اعمال لے کے چلے گئے۔ آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ سے، لیکن آپ ان کی نیکی میں کچھ بھی ایڈ نہیں کر سکتے۔ کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ کچھ ایسا کام کریں اور وہ اس سے منسلک کر دیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو رشوت والی بات ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ انہوں نے جو کچھ کیا کتاب بند ہو گیا، ان کے اعمال نامہ ان کا بند ہو گیا، ختم۔ اب رحمت بخشش وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ ان کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، ان کی نیکی میں کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ زندہ لوگوں کو چھوڑ کر مردہ پہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو آئیے آج ہم یہ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم جو اللہ کو ذکر پسند ہیں اس ذکر کو ہم بھی اپنا لیں جو ہمارے لیے آیا ہے، اور اپنی زندگیوں کو سنواریں، اپنی اس دنیا میں بھی اپنی زندگی کو سنواریں، اور ابدی زندگی جو آخر کی زندگی ہے اس کے لیے بھی کچھ کمائیں۔ کیونکہ اگر ہم یہ چیز نہیں کریں گے تو یہاں بھی ناکامی، وہاں پہ بھی ناکامی۔ تو ذکر کو پکڑنا ہے، آج سے ہی ہم یہ وعدہ کرتے ہیں۔ قرآن پڑھیں گے، قرآن میں جو آیتیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جیسے ہی سمجھ آئیں گی تو اس پہ عمل کریں گے۔ ختم۔